ویلکم بیک۔ تفصیلی خبروں کے آغاز میں آپ کو سب سے پہلے بتاتے چلیں کہ عالمی بینک نے اہم رپورٹ جاری کر دی ہے۔ پاکستان میں سیلاب سے معیشت کو $40 ارب کا نقصان پہنچا ہے۔ عالمی بینک نے پاکستان ڈیولپمنٹ اپ ڈیٹ رپورٹ 2022 جاری کر دی ہے۔ عالمی بینک کی رپورٹ میں سیلاب سے پاکستانی معیشت کو $40 ارب تک نقصانات کا تخمینہ لگایا گیا، جبکہ سیلاب کے باعث مہنگائی اور غربت میں ہوش ربا اضافہ ہوا، شرح 4% تک بڑھ گئی۔ عالمی بینک نے IMF پروگرام کے تحت ہنگامی معاشی اصلاحات پر بھی زور دیا۔ کنٹری ڈائریکٹر عالمی بینک کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے مزید ہنگامی امداد میں تیزی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ سیلاب سے پاکستانی معیشت کو $40 ارب کا نقصان ہوا۔ عالمی بینک نے پاکستان ڈیولپمنٹ اپ ڈیٹ رپورٹ 2022 جاری کر دی ہے۔ عالمی بینک کی رپورٹ میں سیلاب سے پاکستانی معیشت کو $40 ارب تک نقصانات کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جبکہ سیلاب کے باعث مہنگائی اور غربت میں اضافہ ہوا ہے، شرح 4% تک بڑھ گئی۔ عالمی بینک نے IMF پروگرام کے تحت ہنگامی معاشی اصلاحات پر زور دیا۔ کنٹری ڈائریکٹر عالمی بینک کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے مزید ہنگامی امداد میں تیزی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی بات کریں گے، جن کا کہنا ہے کہ گلوبل وارمنگ میں پاکستان کا 1% بھی حصہ نہیں۔ گلوبل وارمنگ کے اثرات پاکستان پر پڑ رہے ہیں۔ دنیا کو پاکستان کے سیلاب سے متعلق احساس ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا مشترکہ پارلیمانی اجلاس سے خطاب میں کہا کہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی اور عالمی حدت کے منفی اور مضر صحت اثرات کی بہت بڑی قیمت چکانا پڑ رہی ہے۔ افواج پاکستان نے سیلاب میں لوگوں کی مدد کی۔ حکومت کی متاثرین سیلاب کے لیے کوششیں بھی قابل تعریف ہیں۔ ڈاکٹر عارف الوی نے اپنے خطاب میں کہا کہ پانی ذخیرہ کرنے کے لیے ملک کو اس وقت مزید ڈیمز کی ضرورت ہے۔ سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے ہمیں ایسے اقدامات پر خصوصی توجہ دینی ہوگی۔ شعبے کے اندر ہم ان ممالک کی طرف دیکھیں جن ممالک سے ہمیں ٹیکنالوجیکل مدد مل سکتی ہے، اور اس کے اندر پاکستان سے 19 گنا چھوٹا ملک، میں اس کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، 19 گنا چھوٹا ملک سیکنڈ بگیسٹ ایکسپورٹر آف فوڈ ہے، اور وہ ملک ہے نیدرلینڈز۔ 19 گنا پاکستان سے چھوٹا ہے، مگر سائنس کے استعمال کے اندر، ایگریکلچر کی ٹیکنالوجی کے استعمال کے اندر اس نے اتنی ترقی کی ہے کہ میرا ملک جو زراعت کے اعتبار سے خود کفیل ہے، ہونا چاہیے، جس کا سب سے بہترین اریگیشن سسٹم جب پاکستان آزاد ہوا اس میں موجود تھا، مگر اب اپنی کراپس کے حوالے سے جو دنیا کا پر ایکر ییلڈ ہے اس سے بھی کم چلتا ہے۔ تو سائنٹیفک چیزیں اگر اپنائی جائیں تو پاکستان صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ دنیا کو فیڈ کر سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیلاب سے ایک اور طرف نشاندہی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ڈیمز کی ضرورت ہے۔ یہ اس معنی کر کے ڈیمز کی ضرورت ہے کہ سیلاب کے ریلوں سے جو نقصان پہنچتا ہے۔ محمد شہباز شریف کا کہنا ہے کہ تمام تر اختلافات بھلا کر سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے آگے آئیں۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ سیلاب متاثرین کے لیے وفاقی خزانے سے 100 ارب روپے خرچ کر رہے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 70 ارب روپے متاثرین کو دیے جا چکے ہیں۔ سیلاب متاثرین کے لیے اب بھی خیموں اور خوراک کی ضرورت ہے۔ امریکہ اور چین نے بھی سیلاب متاثرین کے لیے امداد دی۔ سیلاب متاثرین کے لیے برطانیہ، UAE، سعودی عرب اور قطر نے بھی امداد کی ہے۔ جاپان سمیت متعدد ملکوں نے متاثرین کے لیے دل کھول کر مدد کی۔ یہ ٹولہ پتھر دلی سے چاہتا ہے کہ دنیا امداد نہ کرے اور پاکستان تباہ و برباد ہو جائے۔ سب اپنے اختلافات کو بھلا کر سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ یہ 3 اپریل 2022 کی بات ہے، جبکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس موشن کے اوپر اس دن ووٹنگ ہونا تھی، اور تمام واقعات سے آپ اچھی طرح آگاہ ہیں۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہوا کیا تھا کہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب، جو کہ آفیشیٹ کر رہے تھے آن بہاف، اسپیکر صاحب نہیں تھے، تو ووٹنگ سے پہلے اس وقت کے جو وزیر اطلاعات تھے وہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے ایک یعنی
لکھا بنا اسٹیٹمنٹ انہوں نے پڑھا یا انہوں نے زبانی کہا یا لکھا ہوا تھا، مجھے اب یاد نہیں ہے، اور کہا جی کہ یہ سازش ہوئی ہے اس حکومت کے خلاف، اور اس سازش کے یعنی جو تانے بانے جو ہیں وہ غیر ملکی طاقت ہے، اور یہ جو اپوزیشن جو اس وقت یہ موشن لے کے آئی ہے، اسی وقت سوری صاحب نے ایک لکھا ہوا بیان پڑھا اور کہا کہ میں یہ موشن جو ہے اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں، یعنی اس سازش کی جو کہانی ہے اس کی بنیاد پر نہ ہم سے پوچھا نہ کسی اور سے پوچھا، میں لیڈر آف دی اپوزیشن تھا، میں چیختا رہ گیا کہ بھائی آپ میری بات سنیں، اس نے کہا جی نہیں۔ ود ان نو ٹائم فوری طور پر عمران نیازی خان وہ ٹی وی سکرینز پر نمودار ہوئے اور کہا کہ میں اسمبلی توڑ رہا ہوں۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے برطانوی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے G20 ممالک سے ماحولیاتی انصاف مانگ لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مدد کی بھیک نہیں مانگیں گے بلکہ آلودگی پھیلانے والے ممالک سے ماحولیاتی انصاف چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے برطانوی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ مالی معاونت قرضوں کی صورت میں نہیں ہونی چاہیے، تباہ کن سیلاب کے بعد مدد کی بھیک نہیں مانگیں گے۔ عالمی برادری کو سیلاب زدگان کے لیے مزید بہتر اور بڑے منصوبے کے ساتھ آگے آنا چاہیے۔ پاکستان کو مونسون کی شدید بارشوں کے بعد بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ تباہ کن سیلاب کے باعث ملک کا 1/3 حصہ زیر آب آیا ہے۔ زندگی میں اتنے بڑے پیمانے پر تباہی اور عوام کے مصائب آج سے پہلے نہیں دیکھے۔ اور اب تذکرہ کریں گے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا، جن کا کہنا ہے کہ 1/3 پاکستان اس وقت سیلابی پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ 3 کروڑ لوگ قدرتی آفت سے متاثر ہوئے۔ متاثرین کی تعداد امداد اور وسائل سے کہیں زیادہ ہے۔ بلاول نے کہا کہ سیلاب سے فصلیں تباہ ہوئیں جن کے باعث خوراک کا مسئلہ پیدا ہوا۔ سیلابی پانی کی وجہ سے متاثرین میں بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ ایک چیلنج سے نکلتے ہیں تو دوسرا چیلنج سامنے آ جاتا ہے۔ ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک پاکستان پانی میں ڈوبا ہوا ہے تو دوسرا پاکستان سیاست کر رہا ہے۔ اس وقت سیاست کو چھوڑ کر عوام کی مدد کرنی ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی زیر صدارت NFRCC کا اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں سیلاب کے بعد بحالی اور تعمیر نو کے مختصر اور طویل المدتی منصوبوں کے پلان پر تبادلہ خیال ہوا، جبکہ متاثرہ علاقوں میں اعداد و شمار اکٹھا کرنے کے میکینزم کے حوالے سے بھی غور کیا گیا۔ تعمیر نو اور بحالی کے پلان کو مزید جامع اور مربوط بنایا جائے، احسن اقبال نے ہدایت کر دی ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی زیر صدارت NFRCC کا اجلاس ہوا، جس میں سیلاب کے بعد بحالی اور تعمیر نو کے مختصر اور طویل المدتی منصوبوں کے پلان پر تبادلہ خیال ہوا۔ متاثرہ علاقوں میں اعداد و شمار اکٹھا کرنے کے میکینزم کے حوالے سے بھی غور ہوا۔ تعمیر نو اور بحالی کے پلان کو مزید جامع اور مربوط بنایا جائے، احسن اقبال کی ہدایت۔ وفاقی وزیر شازیہ عطا مری سے ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات ہوئی ہے، جبکہ ملاقات میں کنٹری ڈائریکٹر عالمی بینک نے پاکستان میں حالیہ سیلاب کی صورتحال کو آفت زدہ قرار دے دیا ہے۔ ملاقات کے دوران شازیہ عطا مری نے سیلاب متاثرین کی مالی معاونت کے حوالے سے عالمی بینک کے بروقت تعاون کو بے حد سراہا۔ کہا کہ سیلاب سے متاثرہ 25 لاکھ خاندانوں میں اب تک 63 ارب روپے سے زائد رقم تقسیم کی جا چکی ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے تعاون سے بے نظیر نشو و نما کے تحت 9 لاکھ خواتین کے لیے معیاری خوراک کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ حکومت سندھ بلدیاتی انتخابات میں مدد نہیں دے سکتی، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے واضح کر دیا۔
بلاول کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا حکم سر آنکھوں پر، مگر سندھ حکومت بلدیاتی الیکشن میں مدد نہیں دے سکتی، نہیں چاہتے ہیں کہ ایک بھی بیوروکریٹ یا پولیس افسر کو متاثرین سے ہٹایا جائے۔ بلاول نے کہا کہ کچھ لوگ سیلاب میں بھی سیاست چمکانے میں لگے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہو اور یہ لوگ سیاست چمکائیں۔ بلاول کا کہنا تھا کہ یہ لوگ قوم کی توجہ قدرتی آفت سے ہٹا کر چاہتے ہیں کہ سیلاب کے دوران ہی ان کی حکومت آ جائے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے سیاسی جماعتوں سے سیلاب متاثرین کے لیے مدد کی درخواست کر دی۔ کہا کہ ایک پاکستان پانی میں ڈوبا ہے، دوسرا پاکستان سیاست کر رہا ہے۔ ہم گیس کر رہے ہیں اس وقت کہ تقریباً 30 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہوگا تقریباً یہ، لیکن یہ ہمارا اندازہ ہے، ابھی تک پکا ہمارا فگر سامنے نہیں آئے۔ ہم اس قدرتی آفت کو اس انداز میں لے جیسے ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دو پاکستان ہوں، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک پاکستان ڈوبا ہوا ہے جو ڈوبے، باقی اپنا سیاست چمکاتے رہیں گے، باقی اپنے الیکشنز لڑتے رہیں گے، اپنے سیاسی گیمز چمکاتے رہیں گے۔ ایک ہی وقت میں دو پاکستان نہیں چل سکتے، اس وقت سیاست کو چھوڑ کر عوام کی مدد کرنی چاہیے۔ سابق وزیر اعظم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے اپنا گھر ریگولرائز کروایا، دوسروں کے گھر گرائے، اور فورن فنڈنگ لینے والا چندہ چور دوسروں پر الزام لگاتا ہے۔ صرف لوگوں کا فصل متاثر ہوا ہے، لیکن سب کا فصل جو کہ زیادہ تر ہمارے لوگ ذرائع سے اپنے کماتے ہیں وہ بھی متاثر ہوئے۔ تو لوگ اپنے بس کی بات، میں کسی سے مطالبہ تو نہیں کرتا ہوں، لیکن جتنے وہ کر رہے ہیں میرے پوچھے بغیر بھی کرتے ہیں، کچھ مجھے رپورٹ بھی کرتے ہیں، مجھے واٹس ایپ پہ یا پکچر دیتے ہیں، یا میں شروع میں لوکیشن جو پن سروسز ہے، یعنی اپنے جو ایم پی ایز کے واٹس ایپ رولز ہے اس سے ان کے لوکیشن کا پن بیچتے تھے مجھے کہ ہم فلاں فلاں، تاکہ وہ ثابت کرے کہ وہ اپنے ڈسٹرکٹس میں ہیں۔ لیکن جو جتنا بھی آپ کریں وہ ناکافی ہے، اس لیے ہم بار بار اپیل کر رہے ہیں کہ ہم پورا جو ہماری بس کی باتیں کریں، اور شاید اس میں مسئلے بھی ہوں گے، مزید بہتر ہو سکتے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے مزید کہا کہ متاثرین کے لیے ہمیں بیرون ممالک سے تعاون کی فراہمی کا عمل جاری ہے، ہم بھیک نہیں انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس وقت ملک کو متحد کر کے عوام کی مدد کرنا ہوگی۔ الیکشن کرانے کے لیے پولیس نہیں ہے، لیکن اسلام آباد بھیجنے کے لیے پولیس ہے۔ جب میچ ہو سکتے ہیں تو الیکشن کیوں نہیں ہو سکتا؟ علی زیدی کا بلاول بھٹو زرداری سے سوال۔ کہتے ہیں کہ کراچی کا انفراسٹرکچر ڈوب گیا، 15 سال سے یہ حکومت کر رہے ہیں، اب الیکشن کرانے کے لیے پولیس دستیاب نہیں، شکست سے ڈرتے ہیں اس لیے انتخابات سے بھاگ رہے ہیں۔ شرط لگا سکتا ہوں کہ صوبہ سندھ میں اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی نہیں ہوگی۔ کراچی میں این 247 کا مرکزی آفس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پی ٹی آئی سندھ کے صدر علی زیدی نے کہا کہ بلاول کہہ رہا ہے ہم الیکشن نہیں کروا سکتے، سیلاب میں میچ ہو سکتے ہیں تو الیکشن کیوں نہیں؟ پاکستان میں انگلینڈ کی ٹیم کے لیے پولیس تھی، اس وقت سیلاب نہیں تھا۔ پاکستان میں انگلینڈ کی ٹیم آئی ہوئی تھی، 4 میچ انگلینڈ کی ٹیم کراچی میں کھیل کے گئی، 2 پاکستان جیت گیا، 2 ہار گیا۔ آپ میں سے بہت سارے کی شکلیں مجھے نظر آ رہی ہیں، اکثر دوست احباب، وہ گراؤنڈ میں ہم جب گئے 1 آدھ 2 دفعہ تو وہاں ملاقات بھی ہوئی۔ اس کے لیے پولیس تھی، اس کے لیے لا انفورسمنٹ تھی، اس سب چیزوں کے لیے تھی۔ اس وقت فلڈ نہیں تھا کیا؟ مجھے یاد ہے برٹش ہائی کمیشن مجھے ملا، کیا نام ہے اس کا، کرس ٹرنر، اس نے مجھے کہا میں صبح جا رہا ہوں میرپور خاص، میچ میں ملا، اس نے مجھے کہا تھا میں ملا نہیں ہوں، میں وہ میچ میں ملا، اس نے کہا میں صبح میرپور خاص جا رہا ہوں، تو فلڈ تو اس وقت بھی تھا۔ تو جب میچ ہو سکتے ہیں الحمدللہ تو الیکشن کی نہیں ہو سکتے بھائی۔ سابق وفاقی وزیر نے کہا پیپلز پارٹی شکست سے ڈرتی ہے، شرط لگانے کو تیار ہوں، اگلی حکومت سندھ میں پیپلز پارٹی کی نہیں ہوگی۔ کہاں گئے سندھ میں گورنر لگانے والے؟ سب جھوٹ کا پلندہ ہے۔ صرف ایک شکست سے ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہیں، عوام میں جا نہیں سکتے، جوتے مارے گی عوام جو انہوں نے کیا، عوام کا اشر 15 سال میں۔
خان صاحب نے عوام کو کھڑا کر دیا اپنے پیروں پہ. یہ لاڑکانہ کا الیکشن بھی 2018 میں بڑی مشکل سے جیتا تھا, یہ بھی اور ادی بھی. دھکے لگا لگا کے جتوایا گیا تھا, ٹھپے اور دھکے, یہ وہاں بھی ہار گئے تھے. علی زیدی نے مزید کہا کہ قومی اسمبلی سے ہم سب نے استعفے دیے تھے, مگر یہ مرضی کے لوگوں کے استعفے قبول کر رہے ہیں. یہ لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. پارلیمانی لیڈر سندھ اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خرم شیر زمان نے سندھ حکومت پر کڑی تنقید کر ڈالی. سیلاب متاثرین کو لاکھوں کا راشن نہیں ملا, اضلاع سے پانی نہیں نکالا جا سکا. 130 ارب روپے کہاں خرچ ہوئے, کس کو فائدہ پہنچایا گیا, کچھ معلوم نہیں. بلاول بھٹو زرداری نے تاثر دیا کہ متاثرین کے لیے سندھ حکومت مؤثر انداز میں کام کر رہی ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بلاول کی حکومت متاثرین کے لیے خدمت کرنے میں ناکام ہو گئی. بلاول کو سیر سپاٹوں کے لیے ایک جہاز مل گیا جیسے کسی بچے کو کھلونا. بلاول بتائیں کہ انہوں نے خود کتنے علاقوں کا اب تک دورہ کیا. صوبہ سندھ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض پھوٹ پڑے ہیں. صوبہ سندھ میں سیلاب کے باعث 36,82,000 سے زائد افراد مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو گئے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں جلدی امراض کے 9,007 کیسز رپورٹ ہوئے, جبکہ ڈائریا کے 9,914 سے زائد کیسز سامنے آئے. سانس دمے اور سینے کی مختلف بیماریوں کے 10,954 کیسز رپورٹ, ملیریا کے 917 جبکہ ڈینگی کے 12 کیسز سامنے آئے. صوبہ سندھ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے کئی لوگ ہلاک ہو چکے ہیں. حکام نے بیماری کی تحقیق اور ویکسینیشن کی ضرورت کی طرف اشارہ کیا ہے. ضلع بدین کے علاقے حیات خاصقلی میں ہر طرف پانی ہی پانی ہے, جس کے باعث شہر میں اکثر ویرانی رہتی ہے. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ جلد شہر سے پانی کی نکاسی یقینی بنائے تاکہ رونقیں پھر سے بحال ہو سکیں. دادو میں 50 سے زائد دیہات سے بھی پانی کی نکاسی نہیں ہو سکی. سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی کپاس اور گنے کی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں. ادھر خیرپور ناتھن شاہ کے مصروف تجارتی مرکز پر تعفن اور بدبودار پانی سے زندگی دشوار ہو گئی ہے اور مکین سخت پریشان ہے. دوسری جانب نوشہرہ فروز کے علاقے بھریا روڈ میں انتظامیہ متاثرین کو خیمہ دے کر غائب ہو گئی ہے. متاثرین راشن اور طبی سہولیات کے منتظر ہیں. کیمپس میں سہولتیں نہ ہونے سے ملیریا, گیسٹرو, ڈائریا سمیت دیگر امراض نے مشکلات بڑھا دی ہیں. پاکستان میں 14 جون سے جاری مونسون بارشوں کے پیدا کردہ سیلابی ریلوں کی تباہ کاریوں میں 1600 سے زائد افراد ہلاک اور 12,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں. خبروں کا سلسلہ جاری ہے, حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم ہے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ شہر کراچی میں بڑے پیمانے پر ٹینکرز کے ذریعے مضر صحت پانی کے فروخت ہونے کا انکشاف ہوا ہے. ایم ڈی واٹر بورڈ سید صلاح الدین احمد نے آئی جی سندھ کو خط لکھ دیا. خط میں لکھا کہ مضر صحت پانی کی سپلائی کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں. ساکران میں قائم بڑے گڑھوں میں پانی چوری کر کے جمع کیا جاتا ہے, جبکہ جمع پانی کو موٹر پمپ لگا کر مضر صحت پانی ٹینکروں میں بھرا جا رہا ہے. مضر صحت پانی ٹینکروں کے ذریعے کراچی کے علاقوں میں سپلائی کیا جا رہا ہے. منگو پیر, موجکو اور معمار تھانے کی حدود سے یہ ٹینکرز شہر کراچی میں داخل ہو رہے ہیں. مافیا کو لگام ڈالنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے. چیف ایگزیکٹو آفیسر کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ انجینئر سید صلاح الدین احمد نے کراچی میں ٹینکروں کے ذریعے مضر صحت پانی کی فراہمی کے معاملے پر سخت ایکشن لیتے ہوئے آئی جی سندھ غلام نبی میمن سمیت دیگر متعلقہ اداروں کو شہر میں مضر صحت پانی کی روک تھام کے لیے خط لکھ دیا. سی ای او واٹر بورڈ نے آئی جی سندھ پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ مضر صحت پانی فروخت کرنے والی مافیا کے خلاف فوری سخت کارروائی کی جائے. پانی مافیا کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا. خط کے مطابق مضر صحت پانی ہب کے علاقے ساکران سے ٹینکروں میں لا کر شہر میں فروخت کیا جا رہا ہے. مضر صحت پانی سے بھرے ٹینکرز منگو پیر, موجکو اور معمار تھانے کے حدود سے شہر میں داخل ہوتے ہیں, جبکہ دھابے جی اور گھارو ضلع ٹھٹا سے بھی کراچی میں ٹینکرز کے ذریعے آلودہ پانی سپلائی کیا جا رہا ہے. اور ٹینکرز مافیا ساکران سے غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے ذریعے جوہڑوں اور زیر زمین مضر صحت پانی شہر میں فروخت کر رہی ہے. ان کا مزید
کہنا تھا کہ مضر صحت پانی کے ٹینکر شہر کی سڑکوں پر بآسانی فروخت ہو رہے ہیں اور پانی مافیا موجودہ حالات اور پانی کی قلت کا شکار علاقوں میں غیر محفوظ پانی فروخت کر رہی ہے۔ سی او واٹر بورڈ کا کہنا تھا کہ کراچی میں مضر صحت پانی فروخت کرنے سے بزرگ شہری سب سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں، جبکہ شہر میں ڈینگی وائرس کی موجودگی میں مضر صحت پانی کی فروخت نکلیریا اور کووڈ-19 سمیت مزید بیماریوں کا بھی سبب بن رہی ہے۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ آلودہ پانی کی فروخت کی وجہ سے ڈینگی، نکلیریا اور کووڈ-19 سمیت دوسری بیماریوں میں اضافہ ہو سکتا ہے اور مضر صحت پانی کی فروخت سے ڈینگی، نکلیریا اور کووڈ-19 کے خلاف کوششوں کو بھی سخت نقصان پہنچ رہا ہے۔ سی او واٹر بورڈ کا مزید کہنا تھا کہ پانی مافیا کو لگام ڈالنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے اور ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ سندھ لوکل گورنمنٹ بورڈ کی بات کریں گے، جہاں اہم عہدوں پر تبادلے اور تقرریوں کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ڈائریکٹر 2 عمار خان کا تبادلہ کر دیا گیا، سید جواز شاہ ڈائریکٹر 2 SLGB تعینات، آغا امجد پٹھان ڈائریکٹر 3 SLGB کے عہدے سے فارغ کر دیے گئے، ماجد رضا غوری ڈائریکٹر 3 SLGB تعینات، ڈائریکٹر 1 اعجاز شیخ کا بھی سندھ لوکل گورنمنٹ سے تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ اعجاز شیخ بلدیہ جنوبی میں ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن تعینات کر دیے گئے۔ سندھ لوکل گورنمنٹ بورڈ کے اہم عہدوں پر تقرری اور تبادلوں کے احکامات جاری۔ ڈائریکٹر 2 عمار خان کا تبادلہ، سید جواز شاہ ڈائریکٹر 2 SLGB تعینات، آغا امجد پٹھان ڈائریکٹر 3 SLGB کے عہدے سے فارغ کر دیے گئے، جبکہ ماجد رضا غوری ڈائریکٹر 3 SLGB تعینات کر دیے گئے۔ ڈائریکٹر 1 اعجاز شیخ کا بھی سندھ لوکل گورنمنٹ سے تبادلہ کر دیا گیا۔ اعجاز شیخ بلدیہ جنوبی میں ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن تعینات کر دیے گئے۔ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی KDA اور ضلع انتظامیہ کا کراچی کے علاقے ناظم آباد مجاہد کالونی میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن۔ ڈپٹی کمشنر طہا سلیم کا مجاہد کالونی میں جاری تجاوزات کے خلاف آپریشن کا معائنہ۔ طہا سلیم نے کہا کہ مجاہد کالونی کی حدود کو نقشے کے مطابق اصل حالت میں لایا جائے، تجاوزات کے خلاف آپریشن کو مزید تیز کیا جائے اور کارروائی کے دوران حائل شر پسند عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے۔ ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی طہا سلیم نے ناظم آباد مجاہد کالونی میں جاری تجاوزات کے خلاف آپریشن کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ناظم آباد زینب جہادار، اسسٹنٹ کمشنر نیو کراچی عطاء الرحمان، KDA شعبہ انسداد تجاوزات کے ڈائریکٹر جمیل بلوچ، KMC اور DMC انکروچمنٹ سیل کے افسران و دیگر متعلقہ افسران بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے تجاوزات کی انہدامی کارروائی کا معائنہ کرتے ہوئے کہا کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کو تیز کیا جائے اور کارروائی کے دوران حائل شر پسند عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے۔ آج بھی ہم جیسے بات کر رہے ہیں مجاہد کالونی پہ میگا آپریشن کیا گیا اور یہ ہمارا اس اسکیل کا 8واں یا 9واں آپریشن ہے جو ہم نے 3 مہینوں میں کیا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ کے جو آرڈرز ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ اور اس میں سب اچھی بات یہ ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے وہ KDA ہو، وہ اپنا رول ادا کرتا ہے، انتظامیہ اپنا رول ادا کرتی ہے، پولیس، DMC، ایچ انسٹیٹیوشن از ورکنگ ان دیئر اون بہاف، اور ماشاءاللہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اس کو آگے بھی جاری رکھیں گے۔ ضلع وسطی میں سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ادارہ ترقیات کراچی، KMC، DMC سینٹرل کی جانب سے غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کے خلاف انہدامی کارروائیوں کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی طہا سلیم کی ہدایت پر KDA محکمہ اسٹیٹ اینڈ انفورسمنٹ، KMC اور DMC سینٹرل کا عملہ بلا تفریق قابضین کے خلاف آپریشن میں مصروف ہے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوسوں کی گزرگاہوں سے تجاوزات کے خاتمے کا مشن جاری ہے۔ KMC اینٹی انکروچمنٹ سیل کا مختلف علاقوں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے بعد دوبارہ تجاوزات قائم کرنے والوں کا سامان ضبط کر لیا گیا۔ شاہ فیصل کالونی میں کارروائی کے دوران سرکاری عملے کا اہلکار بھی زخمی ہو گیا، جبکہ کارروائی کے دوران سینکڑوں ٹھیلے، پتھارے اور دیگر سامان ضبط کر لیا گیا۔
टीएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने सेंट्रल लियाकताबाद डिवीजन में रबीउल अव्वल के मौके पर मुनक़िदा जुलूस की गुजरगाहों लियाकताबाद डाखाना रोड के दोनों अतराफ रोड और फुटपाथ पर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया। गुलशन इकबाल डिवीजन में वाक़ अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रोड बिलमुकाबिल मस्कन चौरंगी के अतराफ में तजावुजात के खात्मे के हवाले से कार्रवाइयाँ की गयी। कार्रवाई के दौरान सरकारी अमले का अहलकार जख्मी हो गया। जख्मी अहलकार को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसके बावजूद इंसदाद तजावुजात के अमले ने कार्रवाई जारी रखी। मज़कूरा कार्रवाई में रोड पर कायम तजावुजात जिनमें ठेले पथारे काउंटर जब्त कर लिए गए और दीगर तजावुजात शामिल हैं जिनका खात्मा कर दिया गया। सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद राजपूत की हिदायत पर माह रबीउल अव्वल के जुलूस की गुजरगाहों से तजावुजात के खात्मे के हवाले से शाह फैसल डिवीजन में वाक़ शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1, शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2, शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3, शाह फैसल कॉलोनी नंबर 5 से तजावुजात के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई। मज़कूरा कार्रवाई में रोड पर कायम तजावुजात जिनमें ठेले पथारे और दीगर तजावुजात शामिल हैं उनका खात्मा किया गया और मुस्तकिल निगरानी का अमल भी शुरू कर दिया। डिस्ट्रिक्ट साउथ सदर डिवीजन के कोऑपरेटिव मार्केट के अतराफ रोड और फुटपाथ पर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। रोड और फुटपाथ पर गैर कानूनी रखा गया सामान जब्त कर लिया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत व एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की लियारी के इलाके नानकपाड़ा में रबीउल अव्वल के हवाले से निकाले गए जुलूस में शिरकत। जुलूस में बोहरा कम्युनिटी के अफराद समेत अहले मोहल्ला ने भी शिरकत की। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से दुनिया में उजाला फैला। हमें उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाने की ज़रूरत है। उसवा रसूल पर चलकर हम अपनी दुनिया और आखिरत बना सकते हैं। बोहरा कम्युनिटी ने हमेशा शहर में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा किया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की लियारी नानकवाड़ा में रबीउल अव्वल के हवाले से निकाले गए जुलूस में शिरकत। जुलूस में बोहरा कम्युनिटी के अफराद समेत अहले मोहल्ला ने भी शिरकत की। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से दुनिया में उजाला फैला। हमें उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाने की ज़रूरत है। उसवा रसूल पर चलकर हम अपनी दुनिया और आखिरत बना सकते हैं। बोहरा कम्युनिटी ने हमेशा शहर में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा किया। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में मसाजिद के अतराफ और जुलूस के रास्तों की सफाई और चूने के छिड़काव का काम जारी है। अवाम की सहूलियात के लिए इन जुलूस के रास्तों पर कैंप भी लगाए जाएंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ज़ुबैर अहमद शुन्ना की हिदायत पर 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी गई है और तमाम मसाजिद के अतराफ और जुलूस के रास्तों की सफाई सुथराई चूने का छिड़काव यकीनी बनाया जा रहा है। इस सिलसिले में कंटीजेंसी प्लान के मुताबिक हिकमत अमली मुरतब देकर काम का आगाज कर दिया गया है, जबकि ज़िला मलीर, गरबी, किमाड़ी, शर्की, जुनूबी कोरंगी और वस्ती में बिलखुसूस मसाजिद और जुलूस के रास्तों पर सफाई का काम जारी है। जुलूस के रास्तों पर सैनिटरी अमला जुलूस के दौरान मुसलसल सफाई के लिए तैनात रहेगा, जबकि आवाम की सहूलत के लिए लियारी जोन और एमेजिना रोड पर जुलूस के रास्तों पर कैंप भी लगाए जाएंगे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशन तारिक निज़ामानी की निगरानी में तमाम चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्टर्स और लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को हिदायत दे दी गई है कि वो मामूल का कचरा उठाने के साथ साथ बिलखुसूस मरकजी जुलूस बरामद होने वाली शाहरा नश्तर रोड से एमेजिना रोड और तमाम छोटे बड़े जुलूस के रास्तों और मसाजिद के अतराफ सफाई पर खुसूसी तवज्जो दें और शहरियों को रिलीफ भी फराहम करें। एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी रहमतुल्लाह शेख ने कहा है कि आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत से बढ़कर कोई और खिदमत नहीं है। कोशिश कर रहे हैं कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर आशिकान रसूल को किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। फैज़ान मदीना यूनिवर्सिटी रोड के अतराफ सड़कों की सरकारी के कामों का मुआयना करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला शिरके रहमतुल्लाह शेख ने कहा कि फैज़ान मदीना समेत मसाजिद, महफिल और जुलूस की गुज़रगाहों को बल्दियाती सहूलियात से आरास्ता कर रहे हैं, जहां रोज़ाना ही कामों के ज़रिए बेहतरी लाई जा रही है। फैज़ान मदीना यूनिवर्सिटी रोड पर हज़ारों आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होती है, लिहाजा कोशिश की है कि बल्दियाती सहूलियात फराहम करके उन्हें हर परेशानी
پریشانی سے بچایا جائے۔ اس موقع پر فیضان مدینہ کے منتظمین نے ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سیز رحمت اللہ شیخ، میونسپل کمشنر فہیم خان سمیت مختلف شعبہ جات کے افسران و عملے کی کارکردگی کو زبردست الفاظ میں سراہا اور اس بات کا اقرار کیا کہ جو بھی مسائل پیش کیے گئے ہیں ان کے حل کو یقینی بنانے کے لیے ڈی ایم سیز نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ کراچی کے ضلع کورنگی میں بارشوں کے دوران تباہ ہونے والے انفراسٹرکچر کی بحالی نہ ہو سکی۔ کورنگی نمبر 4 کے مصروف ترین کاروباری اور رہائشی علاقے 12,000 روڈ ٹوٹ پھوٹ کے باعث تباہ ہو گیا ہے، جبکہ سڑکوں کی خستہ حالی کے باعث دکانداروں کا کاروبار بھی مان پڑ گیا۔ ماضی میں وسیع و عریض سڑکوں سے وجہ شہرت حاصل کرنے والے ضلع کورنگی کو بلدیہ کورنگی انتظامیہ کی نااہلی نے تباہ و برباد کر دیا۔ تعیناتی کے دوران بلدیہ افسران تو آسودہ حال ہوئے، ضلع کورنگی خستہ حال ہو گیا۔ رہائشی بستیوں میں سڑکوں کا نہ ہونا، پارکوں کا کھنڈرات بن جانا ضلع کورنگی کی پہچان بن گیا۔ سیوریج کا بہتا پانی، جگہ جگہ کچرے کے انبار اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار سڑکیں بھی۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی، میونسپل کمشنر، سندھ سالڈ ویسٹ اتھارٹی اور واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی کارکردگی کھل کر بیان کر رہی ہے۔ کورنگی نمبر 4 12,000 روڈ ٹوٹ پھوٹ کے باعث تباہ ہو گئیں۔ سڑکوں کی خستہ حالی کے باعث دکاندار کا کاروبار مان پڑ گیا۔ مسافروں نے بھی 12,000 روڈ کی تباہ حال کا ذمہ دار بلدیہ کورنگی انتظامیہ کو قرار دے دیا۔ کہتے ہیں نہ پارک بناتے ہیں، نہ سڑکیں، نہ صفائی ہوتی ہے، نہ سیوریج کا نظام درست کیا جاتا ہے۔ بلدیاتی اداروں کے افسران کی حالت ہی بدل رہی ہے، علاقوں کی نہیں۔ سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ آج کچھ 6 مہینے سے کھدا ہوا ہے، لیکن ہمارے کسی بھی ادارے کو توفیق نہیں ہوئی ہے۔ یہ بھی چودھری تنویر ہیں، پیر پگارا کے ڈسٹرکٹ صدر ہیں، یہ ان کی مہربانی سے پانی بند ہو گیا ہے یہاں کا، ورنہ ادھر سے گزرنے کا بھی راستہ نہیں تھا، کسٹمر کی دکان پہ جانے کی جگہ نہیں تھی۔ یہ انہوں نے اپنے ذاتی پیسوں سے پیسے خرچ کیے ہیں، اس کے بعد یہ پانی بند کرایا ہے۔ بیچاروں نے 5-6 دن دھوپ میں کھڑے ہو گئے، یہاں پہ گٹر لائن کا یہ پانی کا نظام ختم کرایا ہے، لائنیں ڈلوائی ہیں، اپنے ذاتی پیسوں کسی ادارے نے نہیں کرایا کام، ہمارا آنکھوں دیکھا ہے، کیونکہ میں یہاں پہ میری شاپ ہے، میں ایک ٹائم سے کھڑا ہو کے دیکھتا رہا ہوں، ان کو کہتا رہا ہوں، ان کو ریکویسٹ کی ہے، بٹ صاحب ہیں تو بٹ صاحب نے کہا کہ تھوڑا پیچھے لگ کے کام کرایا۔ بات یہ ہے کہ یہاں کے یہ حالانکہ ہمارے گورنمنٹ کے لوگوں نے ہی کرائی ہے، اور یہ ایکسیڈنٹ کو میں تقریباً ایک بار نہیں کئی بار فون کرا ہے۔ یہ کم از کم اگر آپ عوام کی اگر مال کی اور جان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو خدا رہا اس کے اندر مٹی ڈال کے کم از کم بند کریں اس کو، یا کچرے ہی ڈال دیں، مٹی ہی ڈال دیں، کم از کم انسان کی جان تو محفوظ رہے گی۔ اس کے اندر کوئی دور سے آنے والا شخص ہوتا ہے، اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس سائڈ پہ گڈھا بھی ہے۔ بعض اوقات بارش میں ایسا ہو گیا تھا، یہ پورا روڈ لیول ہو گیا تھا، تو لوگ کسی کو نہیں معلوم دور سے آنے والے کو کہ یہاں گڈھا بھی ہے، تو اندازہ لگایا کہ اس میں جان جا سکتی ہے، جان کی مال تو جاتے گر جاتا ہے، لوگوں کا مال سامان گر جاتا ہے، وہ خراب ہوتا ہے وہ الگ، وہ جان کا بھی اس میں خطرہ رہتا ہے۔ کئی بار بولا ایکسیڈنٹ کو لے کوئی نہیں سنتا۔ یہ بھائی کافی عرصہ ہو گیا اور یہ رہتی ہی خراب ہے، اکثر پورا سیوریج کا پانی یہ سارا جا رہا ہوتا ہے، یہ مین لائن ہے، لیکن یہاں جو آتا ہے اپنی تصویریں بنواتا ہے، اپنی ویڈیو بنواتا ہے، وہ چلے جاتے ہیں، ہر پارٹی والے آتے ہیں لیکن کوئی کام نہیں کراتا۔ یہ بہت زیادہ پریشانی ہے، بارشوں میں لوگ بائکوں پہ سے گرے ہیں، بائکیں گری ہیں، لوگ گرتے ہیں، یہ گٹر کے ڈھکنے نہیں لگے ہوئے اس میں، اور یہ پورا یہاں سے وہاں تک پورا سیوریج کا نظام خراب ہوا ہے۔ ضلع کورنگی کے مکینوں نے مطالبہ کیا کہ 12,000 روڈ سمیت ضلع بھر میں سڑکوں کی تعمیر کے ساتھ پارکوں کی تزئین و آرائش کی جائے تاکہ بنیادی سہولیات کی فراہمی سے مکینوں کا معیار زندگی بہتر ہو سکے۔ بلدیہ مریر کی UC2 غازی داؤد بروہی بلدیاتی مسائل کے شکنجے میں گھر گئی۔ علاقے میں سیوریج کے مسائل نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا۔ صفائی ستھرائی کی ابتر صورتحال سے سب ہی پریشان دکھائی دیتے ہیں، جبکہ صاف پانی کے حصول کے لیے بھی یہاں کے باسی در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ صاف ستھرا ماحول بنائے خواب، بنیادی سہولیات کا حصول ہوا محال۔ یہ مناظر ہیں بلدیہ ملیر کی UC2 غازی داؤد بروہی کے، جہاں بلدیاتی مسائل نے یہاں کے مکینوں کا جینا محال کر دیا۔ سڑکوں پر بہتا سیوریج کا پانی، صفائی ستھرائی کا فقدان مکینوں کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ ملیر باغ علی UC2 غازی داؤد بروہی میں صاف پانی کا حصول بھی مکینوں کے لیے امتحان بنا ہوا ہے۔ یہاں کے مکین صاف پانی کے لیے بھی در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور دکھائی دیتے ہیں۔ سہولیات سے محروم غازی داؤد بروہی کے مکینوں کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کا کوئی نام و نشان نہیں، بلدیاتی ادارے اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہیں، عوامی نمائندے یہاں سے ووٹ لے کر سہولیات دینا بھول جاتے ہیں۔ کافی عرصے ہو گئے، تقریباً 20 سال تو مجھے ہو گئے میں یہاں رہ رہا ہوں، اس سے آگے مجھے پتہ نہیں ہے کتنے سال پرانا ہے۔ میں جب سے آیا ہوں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے میرے بیک سائیڈ میں، اور آگے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ گلیوں میں دیکھ سکتے ہیں، نہ روڈ ہے
نہ پانی ہے. سب سے بڑا مسئلہ تو پانی کا ہے یہاں پہ. نہ پانی ہے یہاں پہ, نہ سیوریج لین کا نظام ہے, نہ لائٹنگ ہے گورنمنٹ کے حوالے سے. اتنے حکومت آ کے گئے, یہاں ہمارے لیے کچھ بہتری نہیں ہوا. یہ کہنا چاہیں گے کہ جس طریقے سے یہ علاقہ ہے اس کو 20 سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہے, یہاں کی عوام بوند بوند پانی کو ترس رہی ہے. یہاں کا سیوریج کا سسٹم مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے, ناکارہ بھی نہیں ہوا ہے, تباہ ہو چکا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں جگہ جگہ پہ کچرے کے ڈھیر موجود ہیں, بجلی کے یہاں پہ کئی سارے ایشو ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی وقت کے حکمران ہیں, جو ذمہ داران ہیں, اللہ پاک ان سے یہ چیزیں پوچھے گا کہ اللہ نے ان کو منصب پہ بٹھایا ہوا ہے. یہ بچے, یہ کل کو ان کا مستقبل یہاں پہ کیا ہے؟ ان کا مستقبل کچرا ہے, ان کا مستقبل گٹر کا ڈھکنا ہے, ان کا مستقبل یہ پانی کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. جیسے یہاں پر آپ نے عوام کے ویوز سنے, میں یہاں برسات میں آیا تھا, یہاں پہ 2-2, 3-3 فٹ پانی کھڑا تھا. لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکل پا رہے تھے. یہ جگہیں مطلب تالاب کا منظر پیش کر رہی تھی. یہاں پر یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے سامنے کھڑے ہیں, یہ بچے پاکستان کے بچے ہیں, یہ بچے سندھ کے بچے ہیں, یہ بچے کراچی کے بچے ہیں, یہ اس UC کے بچے ہیں. یہاں سے ٹیکس کلیکشن کی جاتی ہے. ہم جسٹ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اس ٹائم بکرا پیڑی کے. یہ پاکستان کی وہ منڈی ہے جو سال کے 365 دن لگی رہتی ہے, اور یہاں سے بہترین ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. 400 کروڑ روپے کا بجٹ جو کہ DMC کو ملتا ہے, اور یہاں سے ان لوگوں کے ووٹوں سے جیت کر جان محمد بلوچ صاحب جو ہیں وہ اقتدار کے مزے کر رہے ہیں. آج وہ بلینئر بن چکے ہیں, لیکن ان کو اور اسی کے ساتھ بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی.